إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. پارہ نمبر 22 سورہ یاسین مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے. شان نزول اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ میں آپ بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے اور ذکر و اذکار کیا کرتے تھے. تو جو دشمن تھے انہیں بہت تکلیف ہوتی تھی اس بات سے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو منع کیا. منع کرنے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک زوردار حملہ کرنے کی کوشش کی. 3 لوگ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، ابو جہل اور اس کے 2 ساتھی. جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے مارنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے آئے، نہیں وہ 50% جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو پیچھے سے ان کے جو ہاتھ ہے ان کے گردنوں سے چپک گئے اور انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. وہ اندھے بھی بن گئے، کچھ سنائی بھی نہیں دے رہا تھا، اور ان کی چیخیں ان کے منہ سے نکل نہیں رہی تھی، اور وہ بے بس، لاچار اور مجبور ہو چکے تھے، اندھے، بہرے اور گونگے بن چکے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مشغول اور مصروف تھے اپنی عبادت میں. یہ لوگ پیچھے سے آ کر حملہ کر رہے تھے. اس وقت سورہ یاسین اللہ تبارک و تعالی نے لا یؤمنون تک نازل کی اور بتایا گیا کفار اور مشرکین مکہ کو یہ جو قرآن ہے یہ فصاحت و بلاغت کا ایک سمندر ہے. تم چاہیے تو اس سمندر سے تمہیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر تم اس کی مخالفت کرو گے تو پھر یہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اس قرآن کی بے حرمتی، بے ادبی کرنے کی وجہ سے ہم تمہیں اندھے، بہرے، لنگڑے اور لولوں میں تمہارا شمار کریں گے. اس وقت پھر یہ سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، ابو جہل اور اس کے ساتھی، اور معافی مانگی اور پورا واقعہ سنایا کہ جب آپ تلاوت کر رہے تھے بلند آواز سے تو ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے پیچھے سے حملہ کرنا چاہا. روایتوں میں کہ ایک شخص پتھر لے کر آیا اور ایک شخص بڑا سا ڈنڈا لے کر آیا اور ایک شخص آپ کو مارنے کے لیے ایک نوکیلا ہتھیار لے کر آیا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے کی. تو یہ تینوں آئے اور کہنے لگے آپ دعا کیجئے، ہمیں نظر نہیں آ رہا اور ہمارے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں اور ہمیں سنائی بھی کچھ نہیں دے رہا اور ہماری زبان سے بھی کچھ نکل نہیں رہا. چونکہ یہ 3 بولنا چاہ رہے تھے مگر زبان سے کچھ نکل نہیں رہا تھا. ان کے ترجمان کے طور پر عبداللہ بن ابی بن سلول بھی ان کے ساتھ تھا اور وہ یہ ساری بات، سارا واقعہ سنا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت سورہ یاسین کو اتارا اور اس میں ایک آیت ہے اور اس میں اللہ کے نبی سے کہا گیا اگر آپ ان کے لیے دعا نہ کرتے تو یہ آخر وقت تک ایسے ہی رہتے، اندھے، بہرے اور لولے اور بہرے بنے ہوئے رہتے.
کیونکہ انہوں نے آپ کو مارنا چاہا، آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ اور اس کے فضائل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم سے بہت ساری احادیث روایت ہے، سب سے بڑی 6-7 صحیح متفق علیہ احادیث کہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توریت میں سورہ یاسین کو قلب القرآن اور معمہ کہا گیا ہے۔ قلب القرآن یعنی قرآن کا دل، لیکن توریت میں کیوں کہا گیا؟ تو یہاں پر ابن عباس لکھتے ہیں کہ صرف یہ قرآن کا دل نہیں ہے، بلکہ یہ چاروں آسمانی کتابوں کا دل بنا کر سجا کر اللہ نے اس میں رکھا ہے کہ اس یاسین میں توریت کے خوبصورت مضامین، انجیل اور زبور کے خوبصورت مضامین کو سجایا ہے۔ توریت میں جو خلاصہ اور نچوڑ ہے، یعنی جو مین چیز ہے جسے متن کہتے ہیں، توریت کا متن اللہ نے یاسین میں جمع کیا، انجیل کا متن اور انجیل کا نچوڑ اور انجیل کا رس اور انجیل کی مین اور اصل بنیاد اور عقیدہ اللہ نے یاسین میں جمع کیا، اور زبور کا اصل، زبور کا نچوڑ اللہ نے یاسین میں جمع کیا۔ جو شخص قرآن کے ہر مضمون کو ہو بہو سمجھنا چاہتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ سورہ یاسین کو سمجھ لیں۔ اور جو شخص 3 عقیدوں کو بخوبی سمجھنا چاہتا ہے، ایک ہے توحید، دوسرا ہے رسالت اور تیسرا ہے آخرت، اسے چاہیے کہ وہ قرآن میں سورہ یاسین کو سمجھ لیں۔ خاص بات کیا ہے کہ قرآن میں جو توحید بیان کی گئی ہے اور یاسین میں جو توحید بیان کی گئی ہے اس میں کیا فرق ہے؟ باقی قرآن میں جو توحید بیان کی گئی ہے وہ عمومی الفاظ کے ساتھ بیان کی گئی ہے، لیکن سورہ یاسین میں جو توحید بیان کی گئی ہے وہ خصوصی الفاظ کے ساتھ بیان کی گئی ہے، جسے فصاحت و بلاغت کہتے ہیں۔ اور رسالت باقی قرآن میں عمومی الفاظ کے ساتھ بیان کی گئی ہے اور سورہ یاسین میں خصوصی الفاظ کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ آخرت میں جو مضامین عمومی الفاظ کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، سورہ یاسین میں خصوصی الفاظ کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ بہت سورہ یاسین کی ایک خصوصیت ہے، کوالٹی ہے جو ہر ایک سمجھ سکتا ہے۔ معمہ اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ دنیا و آخرت کی عمومی خیر حاصل ہوتی ہے سورہ یاسین کے پڑھنے والے کو، اسی لیے معمہ کہتے ہیں۔ دوسرا، معمہ کا ایک مطلب ہوتا ہے تعویذ۔ سورہ یاسین کا تعویذ بڑا مشہور ہے۔ حضرت حسن اور حسین کے گلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے ڈالا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، چونکہ حسنین کریمین کو بہت زیادہ نظر لگ جایا کرتی تھی، تو نظر بد کی حفاظت سے بہترین تعویذ کا بہترین تعویذ سورہ یاسین ہے۔ اور جس پانی پر پڑھ کر پھونک لیا جائے، روایتوں میں ہے کہ اگر 40 جناتوں کا اثر بھی اس پر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ زائل اور ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت مؤثر ہے، اور اس کے ایک فضائل میں اسے دافیہ قاضیہ کہا گیا ہے۔ دافیہ اس طور پر کہا گیا ہے کہ ہر بلا اور مصیبت کو یہ دور کرتی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ اگر 70,000 مصیبتیں بلائیں آسمانی ایک ساتھ ایک وقت میں اگر اس کے پڑھنے سے پہلے نازل ہو رہی ہو، اور اگر کوئی شخص سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دے، وہ 70 بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں اس کی ختم ہو جاتی ہے سورہ یاسین کے پڑھنے کی وجہ سے۔ تو لہٰذا دافیہ اس طور پر اسے کہا جاتا ہے، قاضیہ اس طور پر کہا جاتا ہے کہ لہٰذا یہ ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے، اس طور پر کہ جس دعا سے پہلے سورہ یاسین پڑھی جائے اور پھر دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے سورہ یاسین کی برکت سے۔ جس نماز میں سورہ یاسین پڑھی جائے وہ نماز سورہ یاسین کی برکت سے قبول ہوتی ہے۔ جس گھر میں سورہ یاسین پڑھی جائے اس گھر میں رحمت، برکت اور بخشش کا مسلسل ماحول بنا رہتا ہے۔ جب یہ شان اتر رہی تھی سورہ یاسین تو 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر اس سورہ یاسین کو اتری ہے۔ اتنی بابرکت اور نورانیت والی یہ سورہ یاسین مانی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے
یہ 70,000 فرشتوں کی جماعت میں ہر فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتے شامل حال تھے، اس کے ثواب کو اٹھانے کے لیے اور اس کی نورانیت اور روحانیت